السلام علیکم دوستو. کئی بار انسان کو اپنی پرسنل زندگی میں یا اس کے آس پاس یا ملک اور دنیا کے حالات کو سمجھنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ بھائی آخر ایسا ہو کیوں رہا ہے. میں نے اپنے اس تجربے کی بنا پہ اور میرا جو اپنا تھوڑا بہت قرآن کا مطالعہ ہے اس کے بنا پہ جو چیز سمجھی ہے اور جو علماء سے سنا ہے اس کو میں یہاں پہ ایز اے ریمائنڈر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ ریمائنڈر یہ ہے کہ اگر آپ قرآن کو پڑھتے ہیں اور دو بڑی امپورٹنٹ سورہ ہے، ایک تو سورۃ الملک ہے اور ایک سورہ کہف ہے، دونوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات کی طرف اشارہ کیا ہے. اب جہاں تک سورہ ملک کا معاملہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت یہ دونوں ریلیٹڈ ہیں. جس کو زندگی ملی ہے اس کو موت بھی ملے گی، اور جس کو زندگی نہیں ملتی اس کے لیے موت کا تصور نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو کیوں بنایا، اس کا ایک واحد پرپس وہ اللہ نے یہ بتایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ آپ میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے. پہلی جگہ جو میں نے یہ چیز دیکھی ہے. دوسرا، میں جب سورہ کہف پڑھ رہا تھا تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ ہے انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ دنیا بہت ہی خوبصورت بنائی ہے، اور اس خوبصورتی کا ایک جو پرپس ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ٹیسٹ ہو سکے کہ آپ میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے. لنبلوہم ایہم احسن عملا، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا انا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا. اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ریمائنڈر دیا ہے کہ یہ تو ہم نے بڑی زینت کے ساتھ دنیا بنائی ہے، لیکن ایک دن اس کو بھی ہم زیرہ زیرہ کر دیں گے، اس کو بھی ختم کر دیں گے. اور اس کا پرپس بتایا تاکہ یہ پتہ کر سکیں کہ آپ میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے. تو جو پرپس ہے اس دنیا کے اندر، چاہے وہ زندگی ہے، ایک بڑی خوشی کا موقع ہے، کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، موت ہے، یہ ایک غم کا موقع ہے اس دنیا کے حساب سے، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جس سے آپ کی امیدیں وابستہ ہیں، وہ دنیا چھوڑ کے چلا جاتا ہے، ایک غم کا مقام ہے. پھر زینت، جو دنیا میں آپ کو رنگینی دکھ رہی ہے، آسائش دکھ رہی ہے، آرام دکھ رہا ہے، یہ جو فیلنگ ہے میٹیریلسٹک، اس میں جن چیزوں کو ہم انجوائے کرتے ہیں، کھانا پینا، گھومنا، سیر و تفریح، ایک دوسروں سے ملنا، یہ سب زینت کی کیٹیگری میں آتا ہے. تو ان سب کا جو واحد پرپس ہے وہ کیا ہے کہ آپ کا امتحان لیا جائے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا سورہ بقرہ میں کہ ہم آپ کا امتحان لیں گے، بھوک سے، خوف سے، مال اور جان کے نقصان سے، ان سب سے آپ کا جو ہے ٹیسٹ لیا جائے گا. اور ان کے بیچ میں جتنی ساری چیزیں آتی ہیں، آپ کا امتحان آپ کی فیملی کے ساتھ ہے، ماں باپ کے ساتھ ہے، ماں باپ کا امتحان بچوں کے ساتھ ہے، بیوی کا امتحان شوہر کے ساتھ ہے، شوہر کا امتحان بیوی کے ساتھ ہے. اس سے بھی آپ تھوڑا سا باہر نکلیں، آپ کی کمیونٹی ہے، آپ کی کنٹری ہے، اور پھر یہ پوری دنیا ہے. ہر ایک چیز سے آپ کا امتحان لیا جا سکتا ہے. اب اس میں خوش قسمت وہ ہیں جن کا امتحان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رحم و کرم سے تھوڑا آسان لیا. کچھ لوگوں کا امتحان زیادہ مشکل بھرا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے انصاف کرنے والے ہیں، اور جو ہے آخرت میں جو حساب ملے گا وہ اسی نوعیت پہ ملے گا کہ آپ کو کتنا علم دیا گیا، آپ کا امتحان کس طرح سے ہوا، اور آپ نے رسپونڈ کیا کیا.
اگر آپ کو یہ ساری بات سمجھ میں آ گئی اور یہ پتہ چل گیا کہ بھائی جو کچھ بھی ہے وہ امتحان ہے نا، کس چیز کا؟ اچھے عمل کرنے کا، تو بھائی ہمیں شکایت کیوں کرنی ہے؟ ہمیں کس سے شکایت کرنی ہے؟ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اور اس حکم کو اللہ تعالیٰ نے جو نافذ کیا ہے دنیا پہ، اس میں انسان کو تھوڑا بہت اختیار دیا ہے. اس اختیار کو جو ہے ایکسرسائز کرتے ہوئے انسان اپنی کمزوری کی بنا پہ غلط کام کر دیتا ہے. اس غلط کام کے نتیجے میں جو ہے اس کا امتحان ہے کہ وہ توبہ کرتا ہے، صحیح راستے پہ آتا ہے یا نہیں آتا ہے. تو اس وجہ سے ہمیں کبھی بھی کسی سے شکایت نہیں کرنی چاہیے، چاہے وہ آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے بھائی بہن ہیں، یا کوئی بھی ہے. آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو چیز آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ہے، جو چیز آپ کو غلط لگ رہی ہے، اس میں اچھائی اور برائی کا کیا پہلو ہے دینی اعتبار سے. اگر دینی اعتبار سے آپ اپنی جگہ صحیح ہیں تو بھلے ہی کوئی بات کتنی ہی ناگوار ہو تو اس پہ آپ صبر کریں، کیونکہ یہ اللہ کا امتحان ہے. لوگوں کو کریکٹ کرنے کی کوشش کریں اپنی استطاعت کے حساب سے، اپنے اعمال سے، بول کے، جیسے بھی کر سکتے ہیں. نہیں ہے تو صبر کریں. اس بات کا یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی سب کچھ ہو رہا ہے نا. اور اگر کسی دوسرے انسان کو آپ سے شکایت ہے تو وہاں پہ اپنا تھوڑا سا محاسبہ کریں. کیا آپ کا جو عمل ہے واقعی جو آپ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کا آپ کو شکایت ہے آپ سے، کیا وہ عمل قرآن اور سنت کی روشنی میں، اخلاقیات کی روشنی میں صحیح عمل ہے یا نہیں ہے؟ اس میں اس بات کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہم سوشل نارمز کو دیکھتے ہیں. ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی میں کیا ایکسیپٹیبل ہے، لوگ کیا کہیں گے. اس چیز کو آپ کو نہیں دیکھنا ہے، اس چیز کے بارے میں آپ کو نہیں سوچنا ہے. آپ کو یہ سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ کیا ذمہ داری ڈالی ہے، اور اس کی روشنی میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے لیے صحیح قدم کیا ہے، غلط قدم کیا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا ہے کہ انصاف کے لیے کھڑے رہو، چاہے وہ اپنی ذات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اپنے گھر والوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، ہے نا. لیکن اگر جہاں حق بات کرنی ہے تو آپ کو اس کی گواہی دینی ہوگی. تو یہ کچھ باتیں ہیں جو میں شیئر کرنا چاہتا تھا. اگر آپ نے پوری بات سنی ہے تو شکریہ. السلام علیکم.